بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ایک وقت تھا آج سے 50 سال پہلے، 40 سال پہلے، جب بچے گھروں سے نکلتے تھے حتیٰ کہ دکان تک کی، تو مائیں ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر ان کو دعا دیا کرتی تھیں اور اللہ رب العزت کی پناہ میں دیا کرتی تھیں کہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو، اللہ تمہیں اپنی پناہ میں لے لے اور تم ہر شر سے محفوظ رہو۔ تو ناظرین، اب نہ ویسی مائیں رہیں، نہ وہ دور رہا اور نہ وہ توکل رہا جو اللہ پہ توکل ہوتا تھا۔ اب توکل کس چیز پر ہے؟ بیٹا اپنی گاڑی کے جو ہے وہ چیک کر لیے، گاڑی تمہاری ٹھیک ہے، بالکل اوکے، اس کا مطلب ہے تمہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ تمہاری گاڑی ٹھیک ہے۔ بیٹا تمہارا موٹر سائیکل ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، اب جاؤ بے فکر ہو، کوئی دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ کوئی تمہیں جانور لڑ سکتا ہے۔ بیٹا باہر جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، اچھا اوکے، تمہارے پاس سیکیورٹی گارڈ ہے نا ساتھ، وہ جا رہے ہیں، ان کے پاس گن وغیرہ ٹھیک ہے، اوکے بیٹا جاؤ۔ یہ کہا دیتے ہیں وہ والا توکل رہا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیکیورٹی گارڈ کے ہوتے ہوئے، اچھی گاڑی کے ہوتے ہوئے، اچھے موٹر بائک کے ہوتے ہوئے بچوں کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، بچوں کی اموات ہو رہی ہیں، بچوں کی زندگیاں ضائع جا رہی ہیں، اور بچے جاتے ہیں بعد لڑائی جھگڑا کر کے آ جاتے ہیں، قتل ہو کے آ جاتے ہیں یا قتل کر کے آ جاتے ہیں، مقدمے بنا کے آ جاتے ہیں، مقدمے اپنے اوپر بنوا کے آ جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ پاکستان میں چل رہا ہے اور اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین، وجہ کیا ہے کہ اپنے اوپر ہم لوگوں نے توکل کرنا جو ہے اپنے اوپر توکل کرنا شروع کر دیا ہے، اللہ رب العزت کا توکل حاصل کرنا کم کر دیا ہے۔ تو ناظرین، انسان کیا کرے کہ انسان اللہ پہ توکل کرے، نہ کہ اپنے آپ پہ کرے۔ جب آپ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتے ہیں تو آپ کو کسی گن مین کی ضرورت نہیں، کسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت ہے نا، وہ آپ کو ہر قسم کی جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے، اپنی پناہ میں رکھتا ہے۔ تو ناظرین، ایک ایسی آیت ہے قرآن پاک کی، اگر آپ اس آیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقین کریں کہ آپ اللہ رب العزت کی پناہ میں ایسے آ جائیں گے۔ چھوٹی سی آیت ہے، ویسے تو میں لوگوں کو آیت الکرسی کا بھی بتاتا ہوں کہ وہ ضرور پڑھ لیا کریں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں آیت الکرسی تو اتنی لمبی ہے، کون پڑھے، اتنے میں تو سفر ہی طے ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے توکل ہو رہے ہیں، اب لوگوں کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے جی، ہم بھی ذرا شارٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کی خدمت میں میں عرض کر رہا ہوں، ایک آیت ہے، وہ آیت حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے ناظرین بیسیکلی، اور جو بھی بندہ ایک بار درود پاک پڑھے، ایک بار، اور اس کے بعد ایک بار یہ آیت پڑھ لے، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھ لے، اب الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھے، پھر الصلاۃ والسلام، یا اگر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بھی لمبا ہے تو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یہ تو پڑھ سکتے ہی ہے نا۔ ٹھیک ہے جی، یار یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو یہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی، یہ پڑھ کے یہ والی چھوٹی سی ایک آیت ہے، یہ پڑھ لیں اور پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، اور اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العزت آپ کو کیسی حفاظت میں رکھے گا۔ آیت ہے، سن لیجئے، اسکرین پر بھی دے رہا ہوں۔ یہ روزانہ آپ نے اپنے آپ خود کے لیے پڑھنی ہے، اپنے بچوں کے لیے پڑھنی ہے، اپنے گھر کے لیے پڑھنی ہے، اپنے رشتہ داروں سے بچنے کے لیے پڑھنی ہے، اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے پڑھنی ہے، اپنے حاسدین سے پڑھنے کے لیے بچنی ہے، ہر قسم کے لوگوں سے بچنے کے لیے آپ نے آیت پڑھنی ہے۔ آیت کیا ہے؟ بڑی چھوٹی سی آیت ہے، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، یہ 3 الفاظ پہلے ہیں اور 3 الفاظ آگے ہیں، کیا ہے؟ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بہتر نگہبان ہے اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ تو آپ نے اللہ رب العزت کو ایسے الفاظ پیش کر دیے کہ اللہ رب العزت ہی آپ کی نگہبانی کرے گا۔ اب میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اللہ رب العزت کے بھروسے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ تو اب
اس آیت کو پکڑ لیجئے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے تاکہ آپ اللہ کی پناہ میں آ سکیں۔ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھا دیجئے کہ اگر ماں باپ یہ پڑھنا بھول جائے تو بچے خود ہی بھول جائیں۔ فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین۔ اتنی سی بات، ٹھیک ہے جی۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی زمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔